اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابن عباس قال كان اہل الیمن یحجون فلا یتزودون ویقولون نحن المتوکلون فاذا قدموا مکہ سألوا الناس فانزل اللہ تعالی وتزودوا فان خیر الزاد التقوی رواہ البخاری۔ حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی، فرماتے ہیں کہ یمن کے لوگ حج کرنے آتے تو توشہ ساتھ نہ لاتے تھے، کہتے تھے کہ ہم متوکل لوگ ہیں۔ پھر جب مکہ معظمہ پہنچتے تو لوگوں سے سوال کرتے تھے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیہ مبارکہ اتاری کہ توشہ ساتھ لو کیونکہ بہترین توشہ سوال سے بچنا ہے۔ یعنی یمن کے لوگ کیا کرتے تھے، حج کرنے آتے تھے لیکن ساتھ کھانے پینے کے لیے خرچہ نہیں لے کے آتے، کہتے تھے اللہ کی ذات ہم حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اللہ کے گھر جا رہے ہیں، وہیں سے ہم کرا لیں گے۔ ہمارے جسم کی ایک ضرورت کھانا ہے اور یہ ہر امیر غریب فقیر سب کو لگتا ہے، اور یہ ایک حد تک تو بندہ برداشت کر سکتا ہے، لیکن اس سے آگے بندہ برداشت ایک دن 2 دن ہر 3 دن تک، پھر اس کو آخر کار ضرورت تو ہے۔ اب ان کے پاس پیسہ بھی نہیں ہوتا تھا، اسباب بھی نہیں ہوتے تھے، تو پھر وہ سوال کرنا شروع کر دیتے تھے، بھیک مانگنا شروع کر دیتے تھے۔ کہتے تھے ہم اللہ پر توکل کرنے والی ذات ہیں، لوگ ہیں، اللہ خود ہی دے دیتا ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک نے پھر یہ آیہ مبارکہ نازل فرمائی کہ بھئی یہ کون سی بات ہے، یہ کوئی بات ہے، اپنے لیے لے کے نہیں جا رہے، من استطاع الیہ سبیلا کی شرط پوری نہیں کر رہے اور وہاں جا کے بھیک مانگ۔ آپ اندازہ کیجئے، یہ 1400 سال پہلے کی روایت میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ قرآن پاک کی آیہ مبارکہ جب نازل ہوئی، یہ 1400 سال پہلے کی بات ہے۔ اللہ سونے کو پتہ تھا لوگ متوکل، یعنی کہ ہم تو اللہ پہ بھروسہ کرنے والے لوگ ہیں، یہ کہہ کے وہ بھیک مانگنا شروع کر دیں گے۔ آج آپ حیران ہو جائیں گے کہ بلا رمضان المبارک کے اندر، حج کے موسم میں، عمرے کے ربیع الاول شریف کے ایام میں، باقاعدہ جہازوں کے جہاز لوگ بھر کے لے جاتے ہیں، وہاں پر جا کے صرف بھیک مانگتے ہیں۔ میں ربیع الاول شریف کے اندر عمرہ جب کر کے آیا نا جی، آپ یہ اندازہ کیجئے کہ وہاں پر زیادہ تر لوگ مجھے جو نظر آئے وہ ایک مصری لوگ اور ایک ہندوستانی لوگ، ان میں سے بعض پاکستانی بھی تھے، جن کا ایک ہی کام تھا بھیک مانگنا، بھیک مانگ رہے تھے اللہ کے گھر میں جا کے بھی۔ اچھا ایک مزے کا واقعہ سناؤں، میں نا ایک بندہ آیا، اس نے میری بیلٹ کے اوپر، میں نے بیلٹ باندھی ہوئی تھی، اس میں میرا پاسپورٹ بھی، سارے ریال بھی، سارا کچھ اسی میں، بیلٹ کے اوپر ہاتھ رکھ کے کہنے لگا یہ اللہ کا گھر ہے تیرے سامنے، بیت اللہ کا طواف کر رہا ہے، اس میں جتنے بھی ریال ہیں وہ سارے مجھے دے دے۔ اچھا جی، اب عام سادہ بندہ ہوتا نا، وہ 1 منٹ میں پگھل جاتا، اللہ کے گھر میں اس نے سوال کیا ہے اور میں دے دیتا۔ اور کئی لوگوں نے ایسا کیا بھی، کئی لوگوں نے دے بھی دیا۔ میرا روم فیلو ایک شخص تھا، اس نے تو دے دیے۔ میں نے کہا، اس کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے میں نے کہا جس اللہ کے گھر میں تو کھڑا ہو کے مجھ سے سوال کر رہا ہے، اسی اللہ نے مجھے یہ حکم دیا ہے بھکاری پیشہ ور بھکاری کو نہیں دینا۔ تو اللہ کے گھر میں آ کے یہاں پر کھڑے ہو کے بھیک مانگ رہا ہے، اور یہ تو بھیک بھی نہیں، یہ تو ڈاکہ ہے، یہ تو ڈاکہ ہے۔ اور یہ جرم یہاں پر کتنا عظیم جرم تیرا بن گیا کہ تو سوچ نہیں سکتا۔ تو ساتھ ہی نا جی شرطے کھڑے ہوتے ہیں۔ میں نے اس کا بازو پکڑا، میں آؤ میں تمہیں ایک بڑا سخی آدمی بتاتا ہوں، یہ تمہاری صحیح حاجت پوری کرے گا۔ جب میں لے کے جانے لگا تو پھر وہ بندہ ایسا ہاتھ چھڑا کے نکلا کہ پھر مجھے دوبارہ نظر نہیں آیا۔ اللہ کے گھر میں جا کے جبیں کاٹنا، غلاف کاٹنا، سوال کرنا، حضرت بڑے تعجب کی بات ہے۔ یہ بصورت مسلمان تو ان کی شکل و صورت تو مسلمانوں والی ہے، لیکن عمل ان کے مسلمانوں والے نہیں۔ آپ اللہ کے گھر میں گیا تو اللہ سے سوال کرو۔ میں آپ کو اپنا عرض کروں، میں مدینہ منورہ شریف میں گیا نا، تو میں نے یہ جاتے ہوئے میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے روضہ انور پہ آ رہا ہوں اور میں نے اپنی جیب سے تو کھانا کوئی نہیں، اور سوال بھی نہیں کرنا، بھیک بھی نہیں مانگنی۔ اب آپ کی میزبانی یا رسول اللہ مجھے چاہیے، میں مہمان بن کے آ رہا ہوں، آپ میزبان ہیں،
اس کی لاج رکھیے گا۔ حضرت ایک تو ہر عصر کے بعد وہاں پہ افطاری ہوتی ہے، ایک لنگر شریف کا ویسے انتظام ہوتا ہے۔ دوسرا میں عمر مسجد میں امام خطیب تھا، کافی عرصہ میں نے وہاں خدمت کی۔ وہاں پر میرے ایک مقتدی تھے جو وہاں پہ لگاتے تھے دسترخوان۔ میں مغرب کی نماز پڑھ کے باہر آیا، جہاں پر آب زمزم کے کولر پڑے ہوئے ہیں مدینہ منورہ میں نے نماز پڑھ کے جب فارغ ہوا تو وہ شخص میرے پاس آیا، آپ فلاں مسجد کے امام رہے؟ میں کہا جی بالکل رہا ہوں۔ آپ کو شاید یاد نہیں ہے، میں آپ کے پیچھے ایک عرصہ نمازیں پڑھتا رہا ہوں۔ میں نے کہا ماشاءاللہ جی بڑی اچھی۔ کہتے ہیں حضرت آج آپ نے کھانا میری طرف سے کھانا ہے۔ میں نے کہا چلو جی ٹھیک ہے، انشاءاللہ حاضر ہو جائیں۔ وہ حضرت مجھے لے کے گیا، اس نے مجھے کھانا کھلایا، رات میں بھی کھلایا، صبح ناشتہ بھی کروایا، اتنا شاندار، سبحان اللہ۔ فجر کی نماز کے بعد جب ظہر کا وقت آیا تو ساتھ ہوٹل ہے یمنا کر کے نام، مسجد نبی کے ساتھ 368 نمبر گیٹ والی سائڈ پہ، وہاں سے ایک بچہ آیا، وہ آج سے 30 سال پہلے مجھ سے قرآن حفظ کیا تھا اس نے جب مجھے دیکھا کہ استاد جی تشریف لائیں، وہ مجھے لے کے گیا جناب کھانے پہ، ترکی ہوٹل پہ لے گیا۔ آپ اندازہ کیجئے کہ ہمارا وہاں کا ترکی ہوٹل اور یہاں کا پی سی ہوٹل ایک برابر، 4000 ریال کا اس بندے نے کھانا کھلا دیا، 3.5 لاکھ روپے، اور ایک دن بھی میں نے نہ سوال کیا۔ میری سرکار نے کہاں سے نوازا یہ میں خود نہیں سوچ سکتا۔ آپ کے اندر ایمان ہونا چاہیے، اللہ اسباب خود پیدا کر دیتا ہے، اللہ خود اسباب۔ میرے استاد گرامی وہاں پر مجھے مل گئے، انہوں نے مجھے کھانا کھلایا۔ میں کہتا ہوں جی سبحان اللہ، حضرت آپ کو سوال کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی اگر آپ کا اللہ کے ساتھ، اس کے رسول کے ساتھ کوئی کنیکشن ہے۔ اگر میرا رب سونا علیم بذات الصدور ہے، وہ تو جان رہا ہے، اب یہ دیکھنا ہے کہ تو کتنا اس کو جانتا ہے، تو کتنا جانتا ہے۔ تیرا کام ہے ہیلا کرنا، وسیلہ بنانا اس ذات کا کام۔ آپ کو بغیر، آپ محنت کریں، آپ چھوڑ دیں نتیجے کو، پھر اللہ کی ذات دیکھیں کس طرح کرم فرماتی ہے۔ لہذا یہ جو آج کل وہاں پہ بھیک مانگی جا رہی ہے، یہ لوگ خود بھی ذلیل تو ہوتے ہی ہوتے ہیں، انہوں نے اپنے ملک کو رسوا کر دیا ہے۔ آپ اللہ کے ساتھ تعلق بنائیں، اس کے رسول کے ساتھ تعلق بنائیں، انشاءاللہ تعالی العزیز آپ کو کبھی اللہ رسوا نہیں ہونے دینا۔ ساڑھے پنجابی چ کہندے نے یا اللہ لوڑ دی تھوڑ نہ دے، ڈھیر دی لوڑ کوئی نہیں تے لوڑ دی تھوڑ نہ دے۔ جب بھی یا اللہ ضرورت ہو تو پوری فرما دینا، زیادہ نہ دینا کہ تو ہی بھول جائے۔ اور جتنے بڑے لوگ ہیں نماز کہاں پڑھتے ہیں، اللہ رسول کی بات کہاں کرتے ہیں؟ دعا کرو اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔